جزاک اللہ. سات کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. ہم بیعت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ میں. یا اللہ ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے. پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی. زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، چغل خوری سے بچنا ہے. ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے. بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم یہ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف. کہ فجر کی نماز کے بعد یا پہلے جب آسانی ہو تیسرا کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور عصر کی نماز کے بعد استغفار پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ العظیم. یہ اتنا کہہ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ. استغفار کے جو بھی نیک کلمات ہیں اس دھیان سے پڑھ لیں کہ یا اللہ ہم اپنی لغزشوں کی معافی چاہتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں معافی مانگنا بہت پسند ہے. رات کو درود ہے، تھوڑے بہت نہیں، یہ گناہوں کے جھونکے خیالات وساوس آ جاتے ہیں یاد رہنا. اللہ تعالیٰ اپنی حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کہ کسی کو بالکل گناہ کا وسوسہ تک بھی نہ آئے. یہ تو کوئی بڑے مجاہدے کے بعد کسی کو یہ حالت نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا انعام، ورنہ تھوڑے بہت وساوس آ جاتے ہیں یاد رہنا. اللہ تعالیٰ وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں. اللہ ان کا علاج یہی ہے، بس اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ دیں. آپ ان کے پیچھے نہ پڑیں، اپنے آپ کو کسی اور زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور کسی جائز کام میں لگ جائیں. حدیث میں بھی آتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنی ہیں گئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، وَلْيَنْتَهِ، پھر تفکر سے باز آ جائے، سوچیں نہیں یار، ان کو دور کرنے کی بھی کوشش نہ کریں، دور کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ان کی طرف متوجہ ہونا ہے، بس یہ ہے خود آپ اپنی توجہ بدل لیں، کسی جائز کام میں لگ جائیں تاکہ دھیان بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ تعالیٰ پھر بھی اگر آتے ہیں گھبرائے نہیں، بس آپ اپنے کام میں لگ رہے۔ الحمدللہ جیسے میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، وساوس بہت زیادہ آتے ہیں، فرمانے لگے وساوس کا آنا یہ ذکر اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ سارا بوجھ اتر گیا، کیا رہا پیچھے؟ وساوس کا لانا منع ہے، آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنے مرضی آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اور رات کو درود شریف پڑھ لیا کریں، نماز والا درود شریف افضل ہے، کوئی اور مختصر درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار 20 بار تو پڑھ ہی لیں گے اگنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اور راستے میں آتے جاتے اڑتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، درود شریف، استغفار، قرآن پاک کی تلاوت، کوئی بھی نیک کلمہ زبان پر چاہی رہے۔ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کی مشین ہے یار، کہاں اس سے ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل 1 سیکنڈ لگا ہوگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، ایک سیکنڈ میں یہ کتنی بڑی نیکی کی ہے۔ یہ پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، ہیرے جواہرات خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے کوئی رتی تولہ ماشے کی بات نہیں، ہیرے سونے چاندی ہیرے جواہرات کے ڈھیر، خزانے کے خزانے، پہاڑ کے پہاڑ، ان سب سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی ہے۔ الحمدللہ ہاں، یہ اس پیاری ذات کا نام لیا ہے جو ان خزانوں کی مالک ہے۔ الحمدللہ مالک کے سامنے مملوک کی کیا حیثیت ہے، یاد رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، اس لیے اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے نا، آئے کو دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ان کا ہے، ان کی یہ شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ نیکی آخرت کا سکہ ہے، اس کی قدر و قیمت آخرت معلوم ہوگی، وہاں اندازہ ہوگا ایک سبحان اللہ کی، ایک الحمدللہ کی، ایک نماز کی، ایک روزے کی، یہ ہمارے بزرگ بھائی محبت سے تشریف لائے، ایک قدم کی کیا قدر و قیمت کی، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ تعالیٰ کو ہو تو ہر وقت نیکی میں لگے ہوئے نا، دن رات میں الحمدللہ ہر مسلمان ہے میرے کروں وہ تو خیر ان خیر کی کان ہے۔ الحمدللہ پتہ نہیں کتنے بھلائی کے کام ہر وقت ہاتھ سے، پیر سے، زبان سے ہر وقت کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور اپنے اللہ تعالیٰ اپنی لگے رہتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ یا اللہ ہمارے یا اللہ سب مہمانوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی توبہ و قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔